کیا نعوذ باللہ من ذالک وہ بیت المقدس کو شہید کر دیں گے اور اس کے وہاں جگہ بنا سکیں گے؟ اول تو تاریخی طور پہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کے نیچے ہیکل سلیمانی تھا کبھی۔ سنن ابی داؤد ہی کی ایک اور روایت میں کہ ملحمہ اور فتح قسطنطنیہ کے مابین 6 برس ہوں گے، 7ویں سال دجال نکلے گا۔ اعتقادی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسیحا کاذب جو ہے دجال، جی اس کے لیے یہ ان کے کتابوں میں موجود ہے، مذہبی نوشتوں میں موجود ہے کہ دجال اسی وقت ظاہر ہوگا جب جنگوں کا دور ہوگا۔ اچھا، اسی طرح کسی درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جس کا اعتقاد ہے کہ امام مہدی غار سے نکلیں گے، لیکن امام مہدی نکلیں گے کب؟ جب جنگوں کا دور ہوگا، کیونکہ آتے ساتھ ہی وہ جنگوں کی قیادت کریں گے۔ وہ جو ملاحم ہیں ان میں جو طریقہ واردات ہوگا، مطلب کہ آپس میں جو جنگ کرنے کا طریقہ ہوگا، کیا وہ پرانے والا تلواروں والا طریقہ ہے یا نئے جدید جو آج کل جدید لیس ہتھیار سے مسلمان غیر مسلمان دونوں کے پاس ہیں، تو کیا اس ذریعے سے ہوگا؟ ہمارے ہاں کیا یہ بات درست ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ تلواروں والی جنگیں ہیں وہ ہوں گی؟ قیاس یہی ہے کہ یہ ٹھیک قریب قرب قیامت کے زمانے کے ہی غزوہ ہند واقع ہوگا کہ مسلمان ہندوستان کا جو بادشاہ ہوگا، حکمران ہوگا، اس کو اس زنجیروں میں جکڑ کے پیش کیا جائے گا مسلمانوں کے سامنے۔ یہودیوں کا کردار مجھے اس سارے معاملات کے اندر بڑا مشکوک لگتا ہے، بھی وہ مشکوک ہی ہیں ویسے، لیکن بڑا مشکوک معلوم ہوتا ہے۔ ان تمام میں ہم نے مسلمانوں کو اور مسیحیوں کو بھی ڈسکس کیا، یہودیوں کو ڈسکس نہیں کیا۔ ان کا ان تمام معاملات میں کس حد تک ہاتھ ہوگا؟ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید اینڈ آف ٹائم سیریز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے قبل جو آپ نے ایپیسوڈز دیکھے، ہم نے کوشش کی آپ کو کہ جو مستند ترین سورسز ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو بتایا جائے کہ آخر الزماں کے جو واقعات ہیں اور ان میں جو اہم شخصیات ہیں ان کے متعلق اوتھینٹک جو علم اور انفارمیشن ہے آپ تک پہنچے۔ اور چونکہ ہمارے ہاں قرآن و حدیث میں بکثرت قیامت کے قریبی واقعات کا ذکر آیا ہے، تو اس سے وہ ہدایت کا سامان جو کہ اس سے مراد ہے وہ بھی آپ تک پہنچایا جائے۔ اسی سلسلے میں آج کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں شیخ تنزیل کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں۔ شیخ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ ایک بار پھر سے۔ شو کے اندر آج ہمارا موضوع ان جنگوں، ان ملاحم کا ہے کہ جس کا کثرت سے قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں بھی کافی ہم جنگیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو جنگیں ہیں یا کہہ لیں کہ جو فتنہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو فتنہ یا ملاحم، یہ کیا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا یہ سوال بڑا قیمتی اور اہم ہے، اور کیونکہ ہم احادیث کی ہر کتاب میں فتن والملاحم کے ابواب دیکھتے ہیں، چیپٹر دیکھتے ہیں جی، اور یہاں سوال قدرتی پیدا ہوتا ہے کہ فتن الگ چیز ہے یا ملاحم الگ چیز ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ بعض دفعہ دونوں ایک ہی معنوں میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن باریک بینی سے اگر غور کیا جائے تو اس کی فرق ہے۔ علامہ شمس اللہ قاسم آبادی نے عون المعبود میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جنگ و جدال کرنا اور اپنے آپس میں تلوار چلانا یہ فتنہ ہے، ٹھیک، اور ان کا کفار کے ساتھ لڑنا یہ ملاحم ہے۔ اچھا، اس کی تائید ہمیں سنن ابی داؤد کی کتاب الفتن کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور خاص کتاب الفتن کا جو ترجمۃ الباب امام ابو داؤد نے قائم کیا ہے اس سے بھی ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی کتاب الفتن کا باب ہے باب ارتفاع الفتنۃ فی الملاحم، یعنی ملاحم کے وقت فتنوں کو اٹھا لیا جانا۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ملاحم اور فتنہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اس باب کے تحت امام ابو داؤد نے سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث روایت کی ہے وہ بڑی اہم ہے اور بڑی قیمتی ہے جی، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان قرب قیامت کے دور میں اور ملاحم کے وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے خوشخبری بھی ہے۔ وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اس امت پہ 2 تلواروں کو یکجا نہیں کرے گا۔ اب یہاں مراد یہ ہے کہ ایک وہ تلوار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ایک وہ تلوار جو ان کے آپس کی تلوار ہوگی، ان کی اپنی تلوار ہوگی، اور دوسری وہ تلوار جو کفار یا دشمنان اسلام ان پہ مسلط کریں گے۔ صحیح، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ جب ہم پہ دشمن اور غیبی بیرونی حملہ ہوگا تو اندرونی طور پر ہم یکجا ہو جائیں گے۔ اچھا، میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ غور فرمائیے، ابھی حال میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک مختصر سی جھلک ہم نے اس کی دیکھی جو ایران اور امریکہ کے حالیہ معاملات ہوئے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان، سعودیہ، ترکی اور مصر کے درمیان ایک اتحاد کی طرف قدم بڑھے اور یہ مثبت قدم ہے۔ یعنی ہمارے میں خانہ جنگی اس وقت نہیں ہو سکتی جب کفار ہم پہ حملہ آور ہوں گے،
یہ بات ہے. اس وقت ہمارے اندر اتحاد اللہ کی برکت سے, اس کی عطا کی ہوئی رحمت سے ہو جائے گا انشاءاللہ, اختلافات کے باوجود اختلافات قائم رہیں گے لیکن جی جی. اچھا, اس میں شیخ ایک اور دو آپ کہہ لیں وہ ٹرمینالوجیز ہیں. ایک تو ہم نے فتنہ اور ملاحم کی بات کی, پھر ایک آتا ہے کہ ایک ملحمۃ الکبریٰ ہے, پھر ایک ملحمۃ العظمیٰ بھی ہے. مطلب دونوں بظاہر الفاظ یہ بھی ہم معنی معلوم ہوتے ہیں, لیکن کیا ہیں اور کیا اگر نہیں ہے تو ان میں فرق کیا دونوں میں؟ اچھا دیکھیں, کبریٰ اور عظمیٰ کا جو فرق ہے جی, کبریٰ بڑی جنگ اور عظمیٰ عظیم جنگ, بالکل معنوی اعتبار سے ایک ہی معنی ہیں. احادیث میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اصطلاح استعمال ہوئی ہے, الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ. ٹھیک. اچھا, جہاں تک ہماری نظر سے احادیث گزری ہیں والعلم عند اللہ, کہ الملحمۃ العظمیٰ کی جو احادیث ہیں وہ نسبتاً زیادہ صحیح درجے کی ہیں, قوی درجے کی ہیں. ٹھیک. اور جن احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ گزری کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ضعیف ہیں. تاہم یہ میں نے اپنی علم کی حد تک بات کی. اور مانوی اعتبار سے جو ہم اصطلاحاً کتابوں میں یا اور زبانی بولنے میں ہے, الملحمۃ الکبریٰ کا استعمال نسبتاً زیادہ ہے, لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا مانوی اعتبار سے بات. اچھا شیخ, اس ضمن میں نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہے, بہت سے لوگوں نے کی ہوگی یقیناً, کہ بہت سے ایسے لوگ, گروہ یا ممالک آپ کہہ لیں, جن کو باقاعدہ ان جنگوں کا شوق بھی ہے. وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم یہ جنگیں لڑیں, وہ خود چاہتے ہیں کہ ایسے چیز ہم اس کے اندر پڑھیں, اور پھر اس کے نتیجے میں آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کچھ ممالک ہیں جو کہ جان بوجھ کر, یا ان کی کم از کم نیت لگتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی یہ چیز تو ہم نے خود کرنی ہے, پھر ہی کچھ بنے گا, پھر ہی کچھ ہوگا, پھر ہی ہماری تیاری ہوگی اصل مارکوں کے لیے. تو یہ معاملات کچھ اقوام کے کیوں ہیں, یہ بھی جاننا ضروری ہے. اچھا, اس کی ظاہر پس منظر ہے, اس کا نفسیاتی پس منظر ہے, اعتقادی پس منظر ہے, جی جی, اور کچھ تاریخی پس منظر ہے, جو بھی ہے. میں یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اگر آپ غور کریں, اسرائیل جو ہے وہ عموماً جنگ کی دونوں طرف کھیلنے کا قائل ہے. وہ ایسی کوئی جنگ نہیں لڑتا خود سے جس میں اس کو پتہ ہو کہ وہ اکیلے شکست کھا جائے گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, ایران اور اسرائیل کی جنگ میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی بہت سارے جاسوس ایران میں موجود تھے. ایران کی پہلے درجے کی قیادت جو ہے وہ ماری گئی, قتل ہوئی اس میں, تو وہ اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا. تو اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں کہ جاسوسی عوامل بہت زیادہ تھے. یہ بات تو ظاہر ہوئی ہے بالکل, اور یہ اسرائیل کے یعنی دونوں طرف سے کھیلنے والی بات تھی. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ کچھ اعتقادی معاملات ایسے ہوتے ہیں, آپ نے خود ایران میں بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی ایک قیادت جو ہے پاکستان کی بات مانتی تھی اور صلح اور امن کی طرف جاتی تھی, لیکن دوسری طرف ایک کچھ طبقہ, فوجی طبقہ جو تھا, وہ بار بار دوبارہ جنگ کی طرف چلا جاتا تھا. exactly. اچھا, اس میں ہم ایک بات پس منظر محسوس کرنا چاہتے ہیں. ایک تو جیسے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مسلمان بن کے ایران میں بیٹھے ہوں اور ایجنٹ وہ اسرائیل کے ہوں, یہ بھی بعید نہیں ہے, ممکن ہے. اچھا, میں ایک تو نفسیات بیان کروں گا کہ اعتقادی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. جی, مسیحا کاذب جو ہے دجال, جی, اس کے لیے یہ ان کے کتابوں میں موجود ہے, مذہبی نوشتوں میں موجود ہے کہ دجال اسی وقت ظاہر ہوگا جب جنگوں کا دور ہوگا. صحیح. تو جنگیں جب ہوں گی تبھی دجال آئے گا. ٹھیک. اب دجال کی آمد کے لیے اس کے استقبال کے وہ سب تک کریزی ہو چکے ہیں کہ وہ دنیا کو جنگوں کی آگ میں جھونک دیں. اچھا, یہ ان کی بلا سے, مگر ان کا مسیحا آنا چاہیے. صحیح. اچھا, اسی طرح کسی درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جس کا اعتقاد ہے کہ امام مہدی غار سے نکلیں گے, لیکن امام مہدی نکلیں گے کب, جب جنگوں کا دور ہوگا, کیونکہ آتے ساتھ ہی وہ جنگوں کی قیادت کریں گے. ٹھیک. تو یہ بہرحال دو مطلب ان میں بھی ایک گروہ ایسا ہے اور ہم میں بھی ایسا ایک گروہ ہے جو کہ شوق رکھتا ہے ان چیزوں کا کہ جنگیں ہونی ہی چاہیے. ویسے تو اعتقادی نقطہ نظر سے اس کی وابستگی ہے. صحیح. ہم شوق سے زیادہ اعتقادی بات کر لیں. ویسے بات یہی ہے کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے. حقیقی بات یہ کہ جنگوں سے تو پناہ ہی مانگنی چاہیے, سے آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے. بالکل صحیح, وہ جو طے شدہ بات ہے, لیکن جب آ جائے تو پھر اس وقت ایمانی کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا, لیکن اب یہ بھی پھر کویشچن اگلا اس میں پیدا ہوتا ہے, اب ان کا ذکر جو آ رہا ہے, ان کی ڈیٹیل میں سب سے اہم بات ہمارے لیے اگر کہہ لے کہ ہدایت کے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری یہ جاننا ہے, یہ جو ملاحم ہے یہ کب ہوں گے, اور خصوصی طور کے اوپر یہ کن مقامات پر ہوں گے. وہاں پر ظاہر بات ہے کہ جیسے آپ نے کیا کہ فتنہ اندرونی تو نہیں ہوگا, لیکن بیرونی طور پہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان مقامات کے اوپر ایسے حالات پیدا ہوں کہ ایک بڑا مارکا ہو. ایک بڑی اہم چیز ہے کہ احادیث میں ملحمہ جتنا بھی آیا ہے اور جہاں جن احادیث میں ذکر ہوا ہے, محدثین کرام نے اس کو علامات قیامت کے باب میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی قرب قیامت کی جو جنگیں ہوں گی ان پر ملاحم کا اطلاق ہوتا ہے. اس سے پہلے خواہ کتنی بڑی جنگیں لڑی گئی ہوں ان پر ملاحم کا اطلاق نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح جیسے جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دوم وغیرہ گزری, یہ ملاحم میں نہیں ہے, یہ ہمارے ملاحم میں داخل نہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بلکہ بعض صورتوں میں تو ابھی کہیں کہ مسلمان اس میں فریق بھی نہیں تھے. جنگ عظیم اول میں ترک تھے, دوم میں نہیں تھے مسلمان. جی. تو یہ تھا. اچھا, میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جو ملحمۃ الکبریٰ کی بھیانک تصویر اور خوفناکی نظر آتی ہے احادیث میں, تو اس سے یہ جنگ عظیم اول اور دوم وغیرہ جو ہے نا یہ معمولی جھڑپیں محسوس ہوں گی.
تو ملاحم کا یہ سلسلہ ہوگا. اچھا یہاں یہ بھی ہے کہ ملاحم کا یہ سلسلہ ہے, سیریز ہے یا کوئی ایک جنگ ہے؟ بالکل صحیح, یہ بھی بات کی جاتی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری جنگیں ہیں جن میں ملاحم کا اطلاق ہوا ہے, ملحمہ کا اطلاق ہوا ہے. جی جی, یہ ساری ملحمہ کی ایک شکل بالکل واضح ہوگی جب یہ بھرپور قسم کی کنیکٹیوٹی پیدا ہو جائے گی. جی جی جی. اچھا یہ ذوقی بات ہے کہ اس کو ہم سیریز کا نام دے دیں ملحمۃ العظمیٰ یا ایک جنگ کو کہتے ہیں, ٹھیک. تو اس سے نفس امر پہ واقعہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب آگے پیچھے یا پہ در پہ واقعات کا رونما ہونا یہ ممکن ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات کہ ہوگا وہ سلسلہ ایک ہی, جی جو ملاحم کا وہ ان کا جو مارکے ہوں گے وہ ایک ہی کڑی سے کڑی جڑی ہوگی, جس کے بعد وہ واقعات وقوع پذیر ہوں گے. ایک یہ ضمناً کویشچن آتا ہے اس میں, ضمناً, اور بہت معروف ہمارے یہاں نا کنٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کو بڑا پسند بھی ہے, اس لیے میں آپ سے کر لوں یہ کہ وہ جو ملاحم ہے ان میں جو طریقہ واردات ہوگا, مطلب آپس میں جو جنگ کرنے کا طریقہ ہوگا, کیا وہ پرانے والا تلواروں والا طریقہ ہے یا نئے جدید جو آج کل جدید لیس ہتھیار سے مسلمان ہو غیر مسلمان دونوں کے پاس ہیں, تو کیا اس ذریعے سے ہوگا؟ ہمارے ہاں کیا یہ بات درست ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ تلواروں والی جنگیں ہیں وہ ہوں گی, یا اس کے علاوہ کوئی کسی طریقے سے ہوگی؟ دیکھیں ایک بات تو طے شدہ ہے کہ قیامت, علامات قیامت اور اس کے وقوع کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں جی وہ اللہ رب العزت کے علم سے ہی ہیں, بالکل, اور اسی کے پاس. بالکل ہم زیادہ سے زیادہ احادیث سے اشارے دیکھ کر کے کوئی بات حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ میں یا کوئی بھی شخص اگر اپنے خیال سے اور اپنی رائے دیتا بھی ہے تو اس کی حیثیت نصوص کی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایمان لے آئیں اس پہ. تو جہاں تک دنیا کے حالات جا رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایٹمی جنگ چھڑ جاتی ہے جی جی تو اس میں تو بچے گا کچھ نہیں, اور جتنے ہتھیار ہوں گے اسی میں چلا کے ضائع ہو جائیں گے. پھر ممکن ہے کہ دوبارہ تلواروں کا دور آئے, یہ ایک تصور پایا جاتا ہے. تو ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے. باقی امکانات کی دنیا بہت وسیع ہے, باتیں بہت کی جا سکتی ہیں, کتنا ہتھیار رہ جائے گا, کتنا ضائع ہو جائے گا, ولی من اللہ. اب تو خیر انسانوں کی ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی اتنی کم ہو چکی ہے, وہ ایئر ٹو ایئر کام ہوتا ہے سارا, ڈرونز کے ذریعے. انسان تو پیچھے وہ کہتے ہیں وہ جو کامبیٹ کا سلسلہ نا, آمنے سامنے پہلے جیسے آتے تھے, اب تو وہ بھی سلسلہ ختم ہو, پیچھے سے بیٹھ کر ہی وہ آپس میں ڈرون گیمز کے ذریعے سے وہ لڑ لیتے ہیں. بہرحال یہ معاملات ہیں. ایک اور اس سے زیادہ جو اس سے ملتی جلتی جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ ہم ان ملاحم کا ذکر کریں تو کسی خصوصی طور پہ ہونے والے کسی مارکے کا بھی ذکر ہم یہاں پہ ضرور کریں, تاکہ ہماری آڈینس کے لیے بھی یہ چیز ایک معاملہ ہدایت کے لیے کافی ہو. خصوصاً ہمارے ریجن کے معاملے میں, ہمارا جو ریجن ہے اس کے اندر ہم نے سنا ہے غزوہ ہند کا مارکا ہوگا. ہمارے یہاں جانے کے لیے اور بھی زیادہ پھر امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تو یہاں کے نیٹیوز ہیں. تو یہ معاملات سارے جو غزوہ ہند کے ہوں گے, پہلے تو یہ کہ یہ احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ ضعیف ہیں, کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں کچھ مستند احادیث بھی موجود ہیں. ایک یہ, اور پھر یہ کہ اس کی تفصیلات آپ مختصراً بھی ضرور بیان کر دیجیے. دیکھیے غزوہ ہند کا جو ذکر ہے وہ کئی احادیث میں آیا ہے اور بعض مستند احادیث میں بھی آیا ہے. اچھا, تو اسے ہم ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, احادیث کے نقطۂ نظر سے. اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا, وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے, اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اچھا صحیح. اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل الشہداء میں سے ہوں گا, اور اگر میں زندہ رہا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم کے عذاب سے آزاد ہوگا. اچھا, یعنی ایک تو اس کی نبی ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے بطور خاص وعدہ لیا, ایک تمثیلی بات ہے. اچھا یہ سنن نسائی کی حدیث ہے. صحیح. اچھا ایک دوسری حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی, وہ بھی قابل غور ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, اور دوسرا وہ گروہ جو غزوہ ہند میں ہوگا. تو اس سے غزوہ ہند کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اچھا اس سے ایک اور خاص بات بھی میں نوٹ کرتا ہوں. جی جی, اگر آپ غور فرمائیں کہ غزوہ ہند کا جو فضیلت کا معیار مقرر کیا گیا ہے اس کے تقابل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا ذکر کیا گیا. بالکل ایسے ہی. تو قیاس یہی ہے کہ یہ ٹھیک قریب قرب قیامت کے زمانے کے ہی غزوہ ہند واقع ہوگا. یعنی یہ واقعات بھی آپس میں بہت قریب ہیں یا پھر ایک ہی وقت پر ہیں, یہ بھی ممکن ہے. یہ بھی ممکن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اور بھی ایسے واقعات کے جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے, دریائے فرات سے پہاڑ کا سونے کا نکلنا, یہ بھی اسی ٹائم کے واقعات ہیں کہ اسی کے آگے پیچھے ہیں؟ آگے پیچھے وہی ہوں گے. اچھا دریائے فرات کا واقعہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان قریب ہے کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا اور قومیں اس پہ ٹوٹ پڑیں گی. اچھا اس کو فتنے کا مال قرار دیا گیا ہے, تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اس سے دور رہیں. اچھا اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی, یعنی کافر قومیں ٹوٹ پڑیں گی اس سے, تو مسلمانوں کو اس میں حصہ زیادہ نہیں ہوگا, نہیں لینا چاہیے. پھر ایک جنگ ایسی کا بھی ذکر آتا ہے جس میں 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے,
اور زندہ بچنے والا کہے گا کہ بھائی میں بھی مر جاتا تو بہتر تھا. یہ ممکن ہے اس خطے کی حد تک بات ہو کہ وہاں پہ ایسی کی. اچھا یہ ایٹمی حملے والی خیالات کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے. والعلم عند اللہ. اس میں ایک یہ بھی پھر کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ اب جیسے ہم نے غزوہ ہند کا ذکر کیا, وہ تو ظاہر ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا مقام یہ ایریا ہوگا, یہ پاکستان ہندوستان کا. ایک یہ کہ اوور آل ان تمام مارکوں کا مرکز کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی حدیث میں بھی ذکر ہے کہ اس کا مرکز کوئی ایسی کوئی یہ ریجن ہے, مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, وہ کون سی جگہ ہے؟ خاص ملحمۃ العظمیٰ کی بات کریں اگر, تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا, مسند احمد کی ایک حدیث ہے اور ایک صحابی رسول سے وابستہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ عنقریب تم شام کو فتح کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث ہے بہرحال. اور جب تمہیں سکونت کے لیے کسی جگہ کے انتخاب کا موقع دیا جائے گا تو تم دمشق نامی شہر کو منتخب کرنا. اچھا ایک اور حدیث ہے جس میں وابق کے مقام کو, یہ بھی شام کا ہی مقام ہے. اچھا یہ بھی شام میں ہے, دمشق کے آس پاس ہی یہ سارے مقام. اچھا. ملحمۃ العظمیٰ کے وقت مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر قرار دیا گیا. تو یعنی اصل جو ملحمۃ العظمیٰ کی جو عروج کا دور شروع ہوگا اور جنگوں کا اصل ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ شام کا ہوگا. شام کے اس حوالے سے احادیث میں کافی ذکر آتا ہے. یعنی یہ جو علاقے ہیں یہ غوطہ اور وابق, یہ علاقے شام اور اس کے گرد و نواح کے ہی علاقے ہیں. جی ہاں. اور مطلب وہی لیونٹ کا جو علاقہ ہے اسی کے اندر آتے ہیں, اور حال میں بھی دمشق وہی شہر ہے جو اس وقت میں تھا. جی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس میں کوئی تبدیلی. ٹھیک بات. اچھا یہ جو جنگیں لڑی جائیں گی یہ کس کے ساتھ لڑی جائیں گی, کن لوگوں کے درمیان میں؟ کیا یہ ساری امام مہدی والی جنگیں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یا یہ کوئی اور بھی ہیں؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی, کیونکہ ملاحم کی سیریز میں امام مہدی کی شمولیت تو لازماً ہے, وہ تو آ ہی جائیں گے. اس سے پہلے بھی سلسلہ چل سکتا ہے. میں اس حوالے سے آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی ہوگی, سیدنا ذو مخمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ نبی ان کے صحابی تھے اور نجاشی کے بھتیجے بھی تھے. اچھا. تو ان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ تم عنقریب رومیوں کے ساتھ ایک پرامن صلح کرو گے. اچھا. اور یہاں تک کہ تم اور وہ مل کر اپنے پیچھے موجود ایک مشترکہ دشمن سے لڑو گے. ٹھیک ہے. اب یہاں دشمن کی وضاحت نہیں ہے, واللہ عالم بثواب. پھر تمہیں اللہ تعالیٰ مدد دے گا اور نصرت ہوگی تمہاری, اور تم فتح پاؤ گے اور مال غنیمت جمع کرو گے. جب تم واپس پلٹو گے تو تم ٹیلوں کی ایک جگہ جس کے حدیث میں الفاظ ہے مرجن ذی طلول, وہاں پہ ٹھہر کر کے ایک عیسائی جو ہے وہ اس فتح نصرت اور اس کامیابی کو صلیب کی علامت قرار دے گا, اس کی برکت ظاہر کرے گا. ایک مسلمان ظاہر یہ بات برداشت نہیں کر سکے گا, تو مسلمان کہے گا کہ نہیں یہ اللہ کے نام سے ہوئی ہے, اللہ کی مدد سے ہوئی ہے. صحیح. بات تکرار آگے بڑھے گی تو مسلمان جو ہے وہ صلیب کو توڑ دے گا. اچھا. اس پر وہ کفار مل کے اس مسلمان کو شہید کر دیں گے. پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ جو ہے جنگ چھڑ جائے گی یا ایک تنازع پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے. اچھا تب یہ جو فوج ہوگی پسماندہ رومی, الفاظ حدیث میں رومی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اچھا. روم یعنی روم سے مراد ہے, کوئی ہمارے ناظر جو ہیں وہ مولانا روم کو نہ سمجھیں, تو رومی احادیث میں نصرانیوں کے لیے استعمال ہوتا رہا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں نصرانی جو ہے نا وہ اپنے بادشاہ کے پاس جائیں گے اس وقت کے, لیکن نصرانی وہ یورپ گریک اور وہ آج کے نصرانی امریکی ہیں. جی ایسے ہی سب بھی مراد ہو سکتے ہیں. اچھا وہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یورپ میں بھی عیسائیت تو ہے نا موجود. ہاں, اور بڑی طاقت امریکہ لیکن. ٹھیک. تو وہ کہیں گے اور بادشاہ سے جا کے کہیں گے, اب بادشاہ حکمران جو موجودہ ہوگا کہ ہم نے عربوں کی طاقت کو آپ کی طرف سے ختم کر دیا. اچھا یہاں بھی لفظ عرب اور رومی دونوں کو میں ملحوظ رکھیں, یہاں مراد عیسائی اور نصرانی ہے. عیسائی اور مسلمان. جی عیسائی اور مسلمان ہے. ہاں ٹھیک. یعنی عربوں سے مراد یہاں پہ حدیث میں مسلمان ہے. ٹھیک ہو گیا. اور رومی سے نصرانی مراد. صحیح. تو پھر وہ غداری کریں گے اور ایک بہت بڑی جنگ کے لیے جمع ہوں گے. اچھا اس میں نبی نے بتایا کہ وہ تمہارے پاس 80 جھنڈوں کے تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے. ٹھیک. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے گی. کچھ لوگ اس حدیث پہ میں نے سنا تھا ایک بار کہ کہتے ہیں یہ جو سوویت یونین کے خلاف مسلمان اور عیسائیوں نے لڑ کر ایک مارکا کیا تھا, یہ بھی حکم سے مراد ہو سکتا ہے کچھ, تو اس کا یہ معنی لیتے ہیں؟ جی ہاں یہ معنی بھی مراد لیا جاتا ہے, کیونکہ آخری دور میں ابھی یہی ایک جنگ تھی جو مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر کے لڑکی رشیا سے لڑی تھی. جی. اور پھر نیٹو کی فوج جس طرح در آئی افغانستان پر, تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیٹو کی ہی وہ 80 ملک تو وہی تھے, انہی کے جھنڈے ہو سکتے ہیں جن کے نیچے اتنی کثیر فوج تھی, ابھی بھی وہ قائم ہے بہرحال. باقی دیکھ. اچھا مرجن ذی طلول جو ہے نا, طلول جو ہے یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں بھی کہ یہ کسی جگہ کا نام ہے یا یہ مانوی طور پہ استعمال ہوا ہے. تو علامہ عظیم آبادی نے لکھا ہے کہ مرجن سے مراد جو ہے نا سرسبز وسیع زمین ہے, اور ذی طلول کی شرح انہوں نے سطح مرتفع یعنی بلند مقام کی سے کیا ہے. اچھا. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی کوئی جگہ ہوگی. تو مرجن جو ہے وہ لبنان میں بھی 3 مقامات ہیں, اور بھی کئی مقامات ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے یہ تشریح کی ہے بعض علماء اس کے قائل ہیں. اچھا. اس کی طرف ہو سکتی ہے کہ رشیا سے ہی جنگ
کی طرف ہو سکتا ہے. لیکن جو وقت ہے وہ ذرا میچ نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ ایک ہی تو وقت ہے نا, یا تو ملحمۃ الکبریٰ کی بات ہو رہی ہے نا یا عظمیٰ کی بات ہو رہی ہے, تو یہ وہ والا دور تو میرے خیال میچ نہیں کر رہا اس سے. اب جیسے ہم اگر ملحمۃ العظمیٰ کی تعریف میں دیکھیں تو دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ نکلنے اور اس کی نتیجے میں جو جنگیں ہوں گی وہ بھی ملحمہ کی تعریف میں داخل نہیں ہوتی. اچھا, وہ بھی ٹائم اسپیسیفک نہیں ہے. ٹائم اسپیسیفک ہو بھی جائے, اچھا, کیونکہ دیکھیں اگر غور کریں ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں کسی نہ کسی جی میں. جی. تو آپ اگر غور فرمائیں تو ملحمہ کی تعریف میں یہ کہ مسلمان اور کافر لڑیں, اور مسلمانوں کو دریائے فرات والے معاملے میں پڑھنے سے منع کیا ہے, تو کفار آپس میں لڑیں گے. جی صحیح. جب وہ اچھا اس کے بعد کا جو واقعہ ہے جب وہ کہے گا, اچھا میں یہ بات عرض کروں, آپ غور فرمائیں نا, اللہ تعالیٰ نے اس ملاحم کے دور میں مسلمانوں کے لیے ایک نصرت اور متائید الہی یہ رہی ہے کہ جب فرات کا سونے کا پہاڑ نکلے گا تو کفار اپنی صلاحیتیں آپس میں لڑ کے کمزور کریں گے. اچھا. تو آپس میں ہی لڑیں گے تو ظاہر ہے ان کی صلاحیتیں کمزور ہوں گی, اور مسلمانوں کے لیے بھائی جائے امن ہوگی کہ وہ اپنی طاقت بحال کریں. اچھا, جیسے آپ نے یہ حدیث سنائی کہ وہ کافر ایک کہے گا کہ جی صلیب غالب آ گئی, مسلمان اس سے لڑے گا اور یہ اس کو شہید کر دیا جائے گا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر اس کے بعد, ان جنگوں کا اس کے بعد کیا ہوگا, مطلب آخر مسلمان اور عیسائی جو ہیں آپس میں لڑیں گے اور نتیجتاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی. دیکھیے ملاحم کی سیریز کی کا اینڈ ہوگا وہ تو لازماً مسلمانوں کی فتح پر ہی ہے. صحیح. یعنی ہم نے کہا نا کہ وابق کے مقام پہ یا غوطہ کے مقام پہ ہیڈ کوارٹر بنے گا شام کا دمشق میں, تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں بنے گا, تو وہ امام ہوں گے مسلمانوں کے. اچھا, وہ تو وابق اور غوطہ تھا, ہمارا یہ مرکز غزوہ ہند والا یہی ہے, یہ بات بھی کنفرم ہے. جی, ان کا پورا اطلاق انسانی تاریخ میں اسی ہندوستان پاکستان کے خطے پہ ہی ہوتا ہے, اسی پہ ہوتا ہے. اور اس کی ڈیٹیل میں جو ایک حدیث ہے وہ بھی میں آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ مسلمان جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر حملہ آور ہوں گے فلسطین کے کسی علاقے میں, اس کا مجھے مقام کا نام یاد نہیں, اسی وقت مسلمان ہندوستان کے کسی جو بادشاہ ہے اس کو جکڑ کر بیڑیوں میں تو وہ لے کر آئیں گے وہاں سے فتح کے. تو یہ بھی حدیث اس میں مستند ہے, حدیث میں ملتا ہے غزوہ ہند کے حوالے سے کہ مسلمان ہندوستان کا جو بادشاہ ہوگا, حکمران ہوگا, اس کو زنجیروں میں جکڑ کے پیش کیا جائے گا مسلمانوں کے سامنے. وہ حضرت عیسیٰ کے ہی دور کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے, یعنی یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے واقعات اور سیم ٹائم کے اندر ہو رہی ہیں یہ تو. اچھا, ان تمام جنگوں کا اس بارے میں بھی مطلب یہ کہ آخر پہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو جائے گی اور وہ اس مقام پہ لد کا مقام غالباً جہاں پر وہ دجال کو قتل کریں گے, اس کے بعد کے جو واقعات ہے کہ یہ سارے جو ملاحم ہیں شروع سے لے کر آخر تک جو بڑی جنگیں ہیں ان کا کل ملا کے اختتام کس طرف جا کر ہوگا؟ دیکھیے ملاحم کا دور عروج جو ہے وہ حضرت امام مہدی سے شروع ہو جائے گا, وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے, جنگوں کا سلسلہ ہوگا. میں یہاں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. جی, یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے, مسند احمد نے بھی روایت ہوئی ہے. وہ حدیث یہ ہے, سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر یثرب کی خرابی ہوگی, اور یثرب کی خرابی جنگ عظیم کا آغاز ہوگی. یہاں حدیث میں ملحمہ کے الفاظ ہیں, اور پھر ملحمہ کا آغاز جو ہے فتح قسطنطنیہ کا باعث بنے گا, اور فتح قسطنطنیہ دجال کے خروج کا سبب بنے گا. یہ ایک روایت ہے. اچھا, سنن نبی داؤد ہی کی ایک اور روایت میں کہ ملحمہ اور فتح قسطنطنیہ کے مابین 6 برس ہوں گے, 7ویں سال دجال نکلے گا. اس سے مطلب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جنگوں کی سیریز کم از کم 6 برس تو مسلسل چلنے والی ہے. مطلب اس کا کنٹینویشن ہے کہ جنگوں کی 7 کنٹینویشن ہوگی, اس کے نتیجے میں ایک واقعہ ہوگا اور پھر اس کے بعد اگلی جنگ شروع ہو جائے گی اسی واقعے کے نتیجے میں, جیسے مسلمانوں اور عیسائیوں کا آپس میں لڑنا اور پھر اس کے بعد نئی جنگ کا شروع ہو جانا. جیسے ہم نے فتح قسطنطنیہ کی بات کی تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ حدیث اپنی سیریز میں پہلے اس میں بھی ڈسکس کی ہوئی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں میں بنی اسحاق کا ایک گروہ ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. اچھا, بنی اسحاق کے گروہ پہ بھی بات ہماری ہو چکی ہے. تو قسطنطنیہ کا جو فتح ہوگی تو یہ بڑی اہم اور معنوی اسی دوران ہی اعلان ہوگا کہ بھائی دجال نکل گیا. اچھا, صحیح. پہ مسلمان اپنا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ غوطہ کے مقام پہ, دمشق کے مقام پہ جو ہے نا بنائیں گے. اچھا شیخ, اس کے بعد ابھی اگر میں آج کل کے تناظر میں بھی دیکھوں, یہودیوں کا کردار مجھے اس سارے معاملات کے اندر بڑا مشکوک لگتا ہے. بھی وہ مشکوک ہی ہیں ویسے, لیکن بڑا مشکوک معلوم ہوتا ہے. ان تمام میں ہم نے مسلمانوں کو اور مسیحیوں کو بھی ڈسکس کیا, یہودیوں کو ڈسکس نہیں کیا. ان کا ان تمام معاملات میں کس حد تک ہاتھ ہوگا اور وہ کیا چاہتے ہوں گے ان تمام چیزوں کے نتیجے میں؟ دیکھیں, جنگیں جب بھی ہوئی ہیں اور ہم گزشتہ چند صدیوں کی جنگوں کو لے لیں تو خیر جنگ کوئی بھی لڑے فائدہ تو یہودیوں کو ہوتا ہے. جیسے جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دوم کو ہم دیکھتے ہیں. جی, جنگ عظیم اول میں انہوں نے اپنی قوت منوائی اور معاہدہ بلفور ہوا, اس کے ذریعے میں ان کی ریاست کے دروازے کھلے. جنگ عظیم دوم میں اور طاقتور ہوئے اور 1948 میں انہوں نے اپنی ریاست بنا لی. جی, اس پر ہم پچھلی دفعہ بات کر چکے ہیں, ساری ریاست کے قیام کے حوالے سے.
اچھا اس جنگ کا اختتام تو خاص ہمارا یہودیوں سے براہ راست مقابلے میں ہوگا. اچھا اس میں ہوگا کہ جب عیسائی طاقت ساری ختم ہو جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ سارے عیسائی تو مسلمان ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو ظاہر ہے اب یہودی تنہا ہوں گے. اب یہ تنہا لڑائی ہوگی اور یہودیوں کے پاس جائے پناہ بھی کچھ نہیں ہوگی, وہ دجال کی اپنے مسیح کے پیچھے بھاگیں گے. خود مسیح جو ہے انشاءاللہ ہمارے حقیقی اور سچے مسیح سے ڈر کر کے خود بھاگنے کے چکر میں ہوگا, تو لوط کے مقام میں وہ پکڑا ہی جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. اس کے بعد آپ نے روایت بڑی مشہور سنی ہوگی کہ غرقد کے درخت کے پیچھے یہ یہودی چھپنے کی کوشش کریں گے. اچھا ان کو بھی ہماری روایت پہ اس حد تک یقین ہے کہ انہوں نے آج اسرائیل میں غرقد کے بے شمار درخت لگا رکھے ہیں تاکہ اس میں چھپ سکیں. بس اللہ کاش ان کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرتے اور ایمان میں اپنی فلاح و نجات کو تلاش کرتے, لیکن وہ غرقد کے میں چھپنا زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ اس میں بھی آتا ہے نا, قرآن کی غالباً آیت میں آتا ہے کہ ایسا آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن جان بوجھ کے پھر انکار بھی کریں. پتہ سارا سرکشی ہے, یہ ان کی فطرت میں, ان کی جینیاتی کوڈ میں شامل ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے. ان مقامات میں جہاں پر آپ نے پہلے لبنان کے کچھ ایریاز کا بھی ذکر کیا, ان میں ان کا خاص انٹرسٹ ہے, وہاں پر ان کے اپنی کچھ پیشین گوئیوں کے مطابق وہ بھی اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ غالباً کوئی قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں, اس لیے آج کل بھی انہوں نے بہت جنگیں جو ہیں شروع کی ہوئی ہیں. آپ کے خیال میں وہ بھی یہی مان رہے ہیں کہ اب بس آخر ٹائم آیا کہ آیا, اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بس آیا کہ آیا؟ ایسے ہی معاملات ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس تھریش ہولڈ پہ پہنچ چکے ہیں کہ بس اب معاملہ اس کے بعد وہی ہے؟ دیکھیں بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پہ اس طرح کی ویڈیوز بہت بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ جیسے بھی حال میں کوئی معمولی سے جنگ چھڑ جاتی ہے, ہم لوگ فوراً اس کا تعلق ملحمہ سے جوڑتے ہیں. یہ بات ہے, ہم اس کا ملحمہ سے تعلق جوڑ تو نہیں سکتے, کیونکہ ملحمہ تو ایک مخصوص احادیث کے مطابق جو جنگ ہوگی اسی کو مانا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ وہ نقطۂ آغاز ہیں, یہ وہ چنگاریاں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ملحمہ کو بھڑکانے کا سبب بن رہی ہیں. اچھا اسرائیلی ریاست کے قیام پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی, اور اس میں ہم نے اسرائیلی ریاست کے قیام ہی کو علامات کبریٰ, علامات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا تھا. تو جب وہ علامات قیامت کی نشانی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پوری یقین اور تیقن کے ساتھ جو ہے اس پہ سمجھ چکے ہیں کہ قرب قیامت کے وقت قریب آ چکا ہے, وہ اپنی اس جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا یہ جو وہ جو تھرڈ ٹیمپل یہودی بنانا چاہتے ہیں, جو اپنا مسیح ان کا آئے گا اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل, وہ کیا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اچھا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جی, اور لوگ کرتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک وہ بیت المقدس کو شہید کر دیں گے اور اس کے وہاں جگہ بنا سکیں گے. اول تو تاریخی طور پہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کے نیچے ہیکل سلیمانی تھا کبھی. جگہ تو وہی ہے نا, ہاں کیونکہ شہر وہی ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن انہوں نے زبردستی جس طرح بابری مسجد میں انہوں نے اپنا وہ رام مندر نکال لیا, تو یہاں پر انہوں نے جو ہے زبردستی طے کر لیا کہ وہ اس کے نیچے. اچھا احادیث میں ہمیں ایک بھی حدیث نہیں ملتی جس میں بیت المقدس کی شہادت کا ذکر ہو. اچھا صحیح. تو ہم اس پر یقینی اور حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ممکن اللہ ان کو نامراد ناکامی رکھے, وہ کوشش ہی کرتے رہے بس. ایک حدیث میں اگر میں غلط نہیں ہوں, بخاری کی حدیث میں خانہ کعبہ کی شہادت کا ذکر ہے کہ اس میں کوئی شخص ہوگا, حبشی ہوگا. اچھا, اور اس کی پنڈلیوں کا ذکر ہے کہ دبلی پتلی پنڈلیاں ہوں گی اس کی, اور وہ جو ہے یمن کا ہوگا حکمران, تو وہ خانہ کعبہ کو ڈھائے گا. لیکن یہ بالکل قرب قیامت کے وقت کی بات ہے. اچھا یعنی عیسیٰ السلام کے آنے کی اچھا اس کے بھی بات کی بات, یعنی تب تک وہ جب اہل ایمان ہی سمجھے ختم ہو چکے ہوں گے دنیا سے. اچھا وہ ختم ہو چکے ہیں, ہوا چلے گی جس میں جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے وہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا اس سے. اچھا اور اس شرط کی دنیا سے بچ جائیں گے. یہ قیامت صرف اور صرف انتہائی غلیظ گندے بدعقیدہ لوگوں پر ہی نافذ ہوگی, مسلمانوں پہ نہیں ہے. ایک مسلمان بھی زندہ ہوگا. اس سے آپ ایمان کی قوت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت ایک صاحب ایمان شخص کے احترام میں بھی, اس کی عزت میں بھی, اس کی فضیلت میں بھی قیامت کو نافذ نہیں کرے گا. تو ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. بالکل کوئی شک نہیں اس میں. یہ معاملات ہیں, اب ہم نے ان کو کل ملا کے اب اس کی ایک سمری ہم پیش کرتے ہیں کہ تمام جو جنگیں ہیں ان تمام کا جو وقوع پذیر ہونا وہ آگے پیچھے ہے. پہلے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا, پھر ان کے بعد ان تمام کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان کافی ہوگا, ایک تو یہ, لیکن اہل ایمان کو اللہ بالآخر فتح بھی نصیب کرے گا. یہاں پر ایک کویشچن یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ایمان, ایک مسلمان کیسے اپنے ایمان کو ان دنوں میں بچائے کہ جب اتنے بڑے فتنے آج جو کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. چھوٹی سی جنگ پچھلے سال ہوئی تھی 4 دنوں کی, ہم نے ان معاملات کو دیکھا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا ناظرین کو ریکمینڈ کریں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں؟ دیکھیں یہ تو طے شدہ بات ہے کہ آج جو کیفیت ہماری چل رہی ہے جی, تو اس کے لیے تو ایک شاعر نے کہا کہ ہم بڑی چیز سمجھتے تھے کہ میں خانے میں نکلا ایک جام کی قیمت بھی نہ ایمان اپنا. تو ہماری ایمان کی کیفیت تو بہت خراب جا رہی ہے, لیکن ایمان کی بچت اور ایمان کے تحفظ, ایمان کا دفاع سوائے کتاب و سنت کو اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت سے انسلاک کے بغیر ایمان قائم ہی نہیں ہو سکتا.
تو ہمارے لیے راہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی بلندیوں سے پوری انسانیت کو دی تھی کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کی طرف آئیں اور کتاب و سنت کی طرف آئیں, قرآن شریف سے اپنا تعلق جوڑیں. تو یہی ہمارے ایمان کے ہمیشہ سے ذرائع رہے ہیں, اور ہمیشہ تابد کوئی نیا نسخہ پیش نہیں کیا جا سکتا. نسخہ کامرانی فوز و فلاح صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی نیا نسخہ نہیں ہے. تو آج بھی ایمان کی حفاظت کا وہی نسخہ. اس تمام مارکہ حق و باطل میں جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے, ذکر زیادہ تر ملاحم کا ہے کہ جنگیں ہیں, اس کا مطلب ہے ایک مسلمان کو اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار رکھنا چاہیے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری جو تربیت ہے اس میں تو یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہیں, ہم تو بہت دور ہیں ان چیزوں سے. پہلے کے دور کی بات اور ہے, آج کل آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں تو ان چیزوں کی نہ تربیت ہے, نہ ہمیں سکھایا جاتا ہے, نہ بتایا جاتا ہے, ہمیں تو کچھ بھی اس بارے میں علم نہیں ہے. تو ہم اس سلسلے میں ایک سرپرائز فیکٹر ہی رکھیں گے اپنے آپ کو. یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا. اچھا, آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ہمیشہ معاشی پر اثر انداز ہونے والی تعداد جو ہے ہمیشہ بہت کم رہی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے پاس 1 لاکھ سے زائد متجاوز صحابہ کی تعداد تھی. آپ کسی صاحب علم, اچھا پھر اس میں سے تقریباً 16-17 ہزار 18 ہزار کے قریب صحابہ ہیں جن کے احوال مختصر یا زیادہ ملتے ہیں کتابوں میں. علیہ صحابہ ایک بڑا انسائکلوپیڈیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے بعد اگر آپ کسی صاحب علم سے بھی کہیں گے نا تو وہ فوری طور پہ 200-250 نام بتا سکتا ہے. یہ بھی میں نے عزت افزائی کے طور پہ کیا, اور ایسے خال لوگ ہوں گے جو بتا سکتے ہیں, ورنہ نارملی نہیں بتا پاتے. پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کتنے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاحی مدینہ کی فلاحی ریاست میں بہت زیادہ ایکٹیو رول, بھرپور رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں گے 18 سے 20 نام ہی ملتے ہیں. تو ہمیشہ قلیلی تعداد ہوتی ہے جو معاشرے میں اثر ڈالتی ہے, تاریخ بدلتی ہے اور نیا مائنڈ سیٹ تیار کرتی ہے. ٹھیک. تو ہمارے اس دور میں بھی یہ تاریخ کا فیصلہ ہے, اور ہمیشہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو انتہائی جو پہلے درجے کے لوگ ہوں گے وہ تو بہت قلیل ہوں گے, پھر ان کے کچھ متوسلین متعلقین ہوں گے جو اپنی صلاحیتیں ان کے پاس دے دیں گے, تو وہ تعداد ہمیشہ کمی ہوگی. یعنی ہماری تعداد تو بھیڑ بکریوں کی طرح بہت زیادہ ہے, لیکن اس میں جو خالص سونے ٹائپ کی چیز ہوتی ہے وہ لوگ بہت کم ہیں. میرا خیال ہے اسی کا اثر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. ایک عرصے سے ہمارا قبلہ اول وہ ان کے قبضے میں ہے یہودیوں کے, اور اتنے ممالک مسلمانوں کے ہونے کے باوجود یہ ایمان کی کمزوری کہیں گے اس کو, ایمان کی کمزوری ہے. قبلہ اول جو ہے ہم اپنے ہاتھ میں آج تک بھی طاقت ہونے کے باوجود, حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے لیکن ہم پھر بھی اس کا کچھ نہیں کر پا رہے. دیکھیے ہم نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے اور آپ نے بھی جانتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ عیسائیوں کے قبضے میں ہمارا قبلہ اول گیا تو عالم اسلام پر ایک احساس مردنی چھا گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی مسکرایا نہیں. اچھا. یعنی وہ بہت سنجیدہ رہتے تھے, مسکراتے ہی نہیں تھے. اچھا. ان کی مسکراہٹ چھن گئی تھی. تو یہ کیفیت تھی. اور مسلسل سلطان نور الدین زنگی نے بھی بہت کوشش کی, ایک ممبر بھی تیار کیا تھا کہ یہ ممبر میرے ہاتھوں سے بنا اور انشاءاللہ بیت المقدس میں رکھا جائے گا. اچھا. خیر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں وہاں گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت تھی, اور 90 برس مسلمان بڑی بے چینی کے عالم میں رہے. بالکل ایسی. پھر جب وہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس آیا سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر معمولی کوششوں سے, اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ اسلام میں جتنی بھی سلاطین گزرے ہیں اس میں جو عزت اور جو مقام اور جو مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. بالکل درست. جبکہ ان کی سلطنت بہت سارے بادشاہوں سے بہت چھوٹی ہے, لیکن ان کا جو ایمان تھا وہ ان سبوں سے بہت بڑا تھا, اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ عزت دی اور انہوں نے حاصل کیا. تو یہ کیفیت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طاقت کہیں سے بھی کم نہیں ہے. ایسی ہے, بالکل ایسی. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ایمان کی کمی ہے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں حج میں جتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اتنی شاید یہودیوں کی اسرائیل میں پوری آبادی بھی نہیں ہوگی, اس سے بھی شاید کمی ہوگی. اتنے ہی جمع ہو جائے وہاں کے لیے تو کام جو ہے وہ آسان ہو جائے. یہ معاملات ہے. بہرحال یہ ایمان کی کمزوری کوئی شک نہیں, جیسے آپ نے فرمایا. اور یہ معاملات جو ہیں کل ملا کے ہمیں اسی طرف ہے کہ ہمیں خود اپنی اصلاح, جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں ذکر کیا, اگر ہماری اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو ہم نہ تو ان نشانیوں کو پہچان پائیں گے, نہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کسی کو کانا دجال نظر آئے گا, نہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا نظر آئے گا. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہم صرف یہ کہتے ہیں, میں آخر پہ آپ سے یہی کمنٹ لینا چاہوں گا, ان تمام جنگیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے اور فیل ہوتی ہے مجھے بھی کہ اس کے اندر تمام کے تمام جو مراحل طے ہوں گے اس میں ہمارے خطے کا بڑا کردار ہے. ہمیں بھی آج کی اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ پاکستان کے لوگوں کو کس طرح سے بتائیں گے کہ آپ ہمیں اپنی تربیت میں یہ جو لبرل فیکٹر آ رہا ہے کہ نہیں بڑے اچھے, ہم تو بڑے لبرل اور بڑے دوسری دنیا کے لیے پریزنٹیبل مسلمان ہیں, لیکن ہم اپنی آئیڈینٹی کو نہیں کلیم کر پاتے, ہم اپنی آئیڈینٹی ایز اے مسلم نہیں اچھی طرح پریزنٹ کر پاتے. ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو کیسے واپس لانا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس وقت کے لیے, جس کا ہم نے سارے پروگرام میں ذکر کیا, اس کے لیے تیار کریں. دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ ہماری جو خطے کی اہمیت ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ہمیشہ سے رہی ہے. صحیح. آج بھی ہے, اور بلکہ اب
میں کہوں گا کہ پاکستان انسانی تاریخ میں دوبارہ ابھر رہا ہے. بے شک بے شک. اور تاریخ ایک ایسا مقام پا رہا ہے کہ کوئی ہمیں نظر انداز کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. ایسی یہ ہم خطے کی ضرورت بن چکے ہیں, انسانی تاریخ کی ضرورت بن چکے ہیں. ایسی. اچھا, جب ایسا ہے تو ہماری ذمہ داری بھی یقینی طور پہ بہت بڑھ چکی ہے. بالکل. اور ہمیں تاریخ میں ایک زندہ قوم کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ایک بات میں عرض کروں گا کہ ہمیں اس بات کا احساس یقیناً ہو چکا ہوگا بنیادی مرصوص وغیرہ کے واقعات کے بعد, جی جی, کہ جتنی بھی کفار طاقتیں ہیں وہ یکجا ہیں. یعنی ہم اگر چاہے لاکھ کسی کی منت سماجت کریں اور کسی سے معاہدہ کرتے پھریں, آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے شاباشی بھلے ہمارے وزیر اعظم کو دی ہو, لیکن معاہدے ہمیشہ بھارت سے ہی کیے ہیں. جی جی جی, بالکل درست. تو یہ ایک طے شدہ بات ہے. تو ہماری بقا جو ہے نا وہ اسلام سے ہی وابستہ ہے, یہ بات سمجھنے کی. اور اگر ہم تاریخ میں کوئی بھی مقام پائیں گے تو وہ اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. مطلب اپنی تشخص میں اس کو قائم رکھنے میں شرمندگی محسوس نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم تو مسلمان ہیں, لوگ ہمیں نماز پڑھتا دیکھتے کیا کہیں گے. آج کل لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, سنتے دیکھتے ہیں. تو اس ادوار کے لیے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ضروری ہے کہ ہم اپنے تشخص کو قائم رکھیں اور اسلام اور ایمان اللہ تعالیٰ ہمارا سلامت رکھے. اسی کے ساتھ ایک بہت شکریہ, آپ نے اس بہت خصوصی قسط کے لیے وقت نکالا. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. امید ہے آپ کو اس تمام ایپیسوڈ سے جو ہم نے باتیں ڈسکس کی اس کے اندر جو اوتھینٹک نالج تھا ہم نے آپ تک پہنچایا. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مزید کوئی کامنٹ ہو, کوئی رائے دینی ہو, ضرور کامنٹ کریں, ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.